آج ہی پہلے ہمارا پلان تھا حرم کے اندر افطار کرنے کا، لیکن جب آپ مدینے میں آتے ہو نا، آپ کو اگلے پل کا نہیں پتہ ہوتا کہ اگلا پل آپ کے لیے کیا ہے، خوشی کا ہے، غمی کا ہے۔ ایک تھوڑی سی بیڈ نیوز بھی ملی، وہ میں بھی تو نہیں شیئر کر سکتی، لیکن وہ بیڈ نیوز میں بھی گڈ نیوز یہ تھی کہ سارے معاملات الحمدللہ جو بہت زیادہ سیریس ہو سکتے تھے وہ معاملات بہتر ہیں، اور ابھی ہم دوبارہ سے باہر افطار کے لیے جا رہے ہیں۔ اور میں کہہ رہی ہوں، مدینے کی ہوا، مدینے کی دھوپ، مدینے کی مٹی، مدینے کی ہر ایک چیز میں آپ کو سکون ملتا ہے، ہر ایک چیز میں۔ اور مدینے آ کے نا، یہاں آپ لوگ زیارات کر لو، یہاں 5 وقت کی یہاں پہ نماز پڑھ لو، مطلب یہاں پہ اتنی زیادہ مشقت نہیں ہوتی جتنا مکہ میں ہوتی ہے پراپر وہ عمرہ، کیونکہ عمرے کی اگر آپ ادائیگی کا پورا وہ دیکھو نا، وہ 10 کلومیٹرز بنتے ہیں، اپروکسیمیٹ 10 کلومیٹر، اور وہ بھی 10 کلومیٹر جو ہے نا، اگر آپ کا ہوٹل دور ہے تو وہی 10 کلومیٹر آپ کے 15، 20، 11، اور ویسے عام زندگی میں ہم لوگ 2 کلومیٹر بھی نہیں چل پاتے کیونکہ ہماری میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی، پر یہاں پہ تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہمت دیتا ہے کہ آپ لوگ چلتے رہتے ہو، آپ کو تھکاوٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہمت دیتا ہے کہ آپ لوگ چلتے رہتے ہو، آپ کو تھکاوٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہی ہم اپنے جب پاکستان میں ہوتے ہیں، کوئی کام کر رہے ہوتا ہے چھوٹا موٹا، تو وہ ہم تھوڑا سا کام کرتے ہیں، تھوڑا سا چلتے ہیں، یا تھوڑا سا کچھ بھی کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، پیدل چلتے ہیں، تو ہم تھک جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ آپ کو خود ہمت دیتا ہے۔ یہ اتنا خوبصورت منظر ہے، اتنا پیارا، یہ اتنے پیارے لگتے ہیں نا، آسمانوں پہ اڑتے ہوئے پرندے بہت حسین لگتے ہیں۔ میری ہر دعا میں یہ شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل میں حسرت ہے مدینے آنے کی، اللہ کے گھر آنے کی، اللہ تعالیٰ ان کی حسرت پوری کرے، ان کو اتنا قابل کرے، اور کبھی بھی کسی کو جج نہیں کرتے کہ اس کی یہ عبادت قبول ہوگی، اس کی یہ نماز قبول ہوگی، اس کی یہ دعا قبول ہوگی۔ دیکھو، ججمنٹ کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہم لوگوں میں حق ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو جج کر سکیں۔ کیا پتہ ہم اس کو جج کر رہے ہوں، اس کے گناہ جھڑتے جائیں، ہمارے گناہوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو کبھی بھی اگر آپ کو ایک انسان بہت برا لگ رہا ہے تو پلیز اس کو بلاک کر دو، اس کو ہائڈ کر دو، اور کیونکہ مجھے لگ رہا ہے لوگوں کو بڑا مسئلہ ہے، میں کاجل ڈال رہی ہوں، سن بلاک میں نہ لگاؤں، لوشن بھی لگا سکتے ہیں آپ، منہ پہ لوشن لگائیں، کریم لگائیں، اچھے سے نہا لیں، چھوٹی کتابیں ملتی ہیں عمرے والی، آپ پلیز اس کو پڑھیے گا، اس میں لکھا ہوگا کہ آپ غسل کریں، اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں، خوشبو لگائیں، صاف ستھرا احرام پہنیں۔ ہاں، جب آپ عمرے کی نیت کر لیں، عمرے کی نیت کے بعد آپ نے کوئی بھی خوشبودار نہ چیز کھانی ہے نہ لگانی ہے، یہ مجھے بھی آئیڈیا ہے۔ تو میں تو جیسے کہ آپ کو کفن کی حالت میں ہونا چاہیے، آپ جیسے کہ زیورات نہیں پہن سکتے، گھڑی، یہ وہ سارا کچھ، تو نہ پہنو گے تو افضل ہے، اور اگر پہن کے بھی کر لو تو اٹس اوکے۔ میرے گھر والوں نے ہمیشہ پہن کے کیا ہوا ہے زیورات وغیرہ، پر میں ہمیشہ اتار کے، ایون یہ نوز رنگ بھی ہے، یہ رنگز بھی ہے، بریسلٹ ہے، گھڑی ہے، جتنی بھی ساری چیزیں ہیں، یہ اتار کے میں انشاءاللہ عمرہ پرفارم کروں گی۔ ابھی میں مدینہ میں ہوں، اور میں وضو میں ہوں ابھی تک، تو ظہر میں وضو کرتی ہوں، مغرب میں یا پھر جا کے عشاء تک وضو چل رہا ہوتا ہے، اور عشاء کے بعد یا عشاء سے پہلے بھی میں وضو پراپر طریقے سے جیسے وضو ہوتا ہے ویسے وضو کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ کوئی بھی اتنا بے وقوف نہیں ہے، کبھی بھی کسی کو کسی چیز سے جج نہیں کرتے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے دلوں میں ٹھنڈک دے، تاکہ آپ کے دل میں جو جلن اٹھی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بجھائے، اور آپ کو بھی اس کمال کی جگہ پر، مقدس جگہ پر اللہ تعالیٰ آپ کو لے کے آئے۔ اور آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ یہاں پہ ایوری سنگل پرسن پکچرز لے رہے ہیں، اور یہاں پہ دنیا کی سب سے مہنگی ترین سیلفی لی جاتی ہے۔ روضہ رسول کے سامنے تصویر لینا
پھر آپ اس کو دیکھتے رہتے ہو، آپ دعا کرتے رہتے ہو. میں پرسوں 3 گھنٹے بیٹھی رہی ہوں اور میں اکیلی بیٹھی رہی ہوں. ذوالکر اکیلا بیٹھا رہا ہے، میں اکیلی، وہ کسی اور سائڈ پہ تھے، میں کسی اور سائڈ پہ تھی. وہ میرا اور میرے رب کے معاملات چل رہے تھے. اور کبھی بھی کسی کو کسی کے الفاظوں سے، کسی کے پہناوے سے، کسی چیز سے بھی جج نہیں کرتے. ہمیشہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے در پہ بلا، ہمیں بھی نواز. دعائیں قبول جو ہونی ہیں، عمرے جو قبول ہونے ہیں، وہ اللہ نے کرنے ہیں، آپ نے نہیں کرنے ہیں. سو اسٹے بلیسڈ. بہت سے لوگ محبت بھی کرتے ہیں. آئی لو یو آل، آئی لو یو آل. بلکہ یہاں پہ اتنے لوگ ملے ہیں، اتنے محبت کرنے والے ملے ہیں. یہاں پہ بھی کچھ لوگ ملے ہیں تھوڑے سے بدتمیز اور کچھ اس طرح سے، پر بہت سے لوگ محبت والے ملے ہیں، بہت سے لوگ محبت والے ملے ہیں. اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ ہم سب کو نیکی کی راہ پہ چلائے. آمین ثم آمین. یہ جی ہماری آج کی افطار سامنے. بہت کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ جی پیسے ہیں جو کہ ختم ہونے والے ہیں، کیونکہ جتنے بھی ہمارے عزیز ہیں جو ہمارا انتظار کر رہے ہیں کہ یہ آئیں گے ہمارے لیے کھجور پانی لے کے آئیں گے، تو ان کے لیے ہم نے خوب ساری شاپنگ کر لی. اور میں اتنی قسمت والی ہوں کہ مجھے اللہ کی طرف سے 2 پرمنٹ مل گئے، اور ایک 11 بجے کا ٹائم تھا، ایک 12 بجے کا ٹائم، اور میں دوسری بار جا رہی ہوں. اللہ اکبر، دوسری بار میں جا رہی ہوں ریاض الجنہ میں. اور یقین جانے میری خوشی کی انتہا نہیں ہے، میری خوشی کی انتہا نہیں ہے. جتنا دکھ، جتنے گلے، جتنے مسئلے ہیں، وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں یہاں پر آ کے. پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا دعا کریں کیا نہ کریں، کیونکہ کہے بغیر سب کچھ، سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. میں نماز پڑھتی ہوں، ابھی تہجد پڑھی ہے، سحری کروں گی جو کہ ہو گئی ہے تقریباً. فجر پڑھیں گے اور سو جائیں گے. گڈ سحری. اور میرے شوہر صاحب کچی اسٹرابری اٹھا لائے ہیں، اور یہ فل اور میرے شوہر صاحب کچی اسٹرابری اٹھا لائے ہیں، اور یہ فل کھٹی ہیں. مجھے لگتا ہے میرا گلا خراب ہوگا، لیکن پھر بھی ایک تو کھا لیتی ہوں. کون یاد کرے یار مجھے اس ٹائم؟ میری نانو. میں بھی آپ کو بہت یاد کر رہی ہوں.